السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل جو سبق پڑھا تھا سبق نمبر 1 وہ یاد کر لیا ہے؟ کھڑے ہوں بھائی عثمان، سناؤ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ نعمان، حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ حلق کے درمیان والے حصے سے؟ بیٹھ جاؤ۔ حلق کے اوپر والے حصے سے؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ کون کون سی ہیں؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ آواز سے پڑھو۔ الف ہے تا یا سناؤ نا۔ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ سواد سے آگے۔ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ ہاں بھائی علی حسن، حروف تہجی کتنے ہیں؟ اونچی بات سے۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ حروف مفردات سناؤ اونچی بات سے۔ الف نہیں پڑھنا، الف صحیح طرح عربی لہجے میں پڑھو نا۔ با، تا، را، کاف، لام، واو، ہا، حمزہ۔ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ شاباش، زیادہ نیچے رکھو، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، آپ نے کل جو پڑھا تھا سبق نمبر 1 پہلی تختی حروف مفردات والی، مفرد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، اکیلے کو۔ یہ جو تختی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک حرف کر کے لکھا ہوا ہے۔ اب ان کو آپ نے زبانی یاد کر لی ہے، اب ان کی پہچان بھی کر لی ہے۔ آج ان کی مشق کریں گے اور اگلا سبق جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ پہلے مشق کر لیتے ہیں۔ اوپر دیکھو، سارے اوپر انگلی رکھو، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھیں اوپر۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا،
خا دال دال را زا سین سین صاد ضاد ضا ضا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہاء حمزہ یا. یہ اس کی مشق ہوگی. آج ہم نے پڑھنا سبق نمبر 2. تختی نکالیں جی. سبق نمبر 2 کون سا ہے؟ حروف مرکبات. پچھلا سبق کون سا تھا؟ مفرد کا، مفردات کا. یہ سبق کون سا ہے؟ مرکبات کا. اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں. مفرد کہتے تھے اکیلے عرب کو. مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر جو مجموعہ بنے اسے مرکب کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر جو مرکب بنے اس کو مرکب کہتے ہیں. جی سمجھ آ گئی بات؟ تو اس میں مفرد میں کیا تھا؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے. مفرد ایک ہی ہوتا ہے. لیکن مرکب جو ہے اس میں 2 بھی آ جاتے ہیں. 2 اکٹھے جب ہو جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب. ان کو جدا کر دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد. مثال کے طور پہ یہ علی حسن ہے. علی حسن اس کا نام کیا ہے؟ علی حسن. اب دیکھیں، اب ان کے میں اگر مفرد نکالتا ہوں، عین علیحدہ، لام علیحدہ، یا علیحدہ. اب یہ کیا بن گئے؟ مفردات. کیا بن گیا؟ اب میں ان مفردات کو اکٹھا کرتا ہوں تو کیا بن جائے گا؟ اب یہ کیا بن گیا؟ مرکب. 3 حرفوں کا مرکب ہے علی. لفظ علی جو ہے اس میں 3 حرف ہے، عین، لام اور یا. اب ان کو علیحدہ لکھیں تو یہ مفردات لکھیں گے تو اس طرح لکھے جائیں گے. مرکب بنے گا تو یہ بنے گا. اسی طرح حسن کے 3 حرف ہیں. اگر ہا سین نون مفرد کر کے لکھیں گے تو یہ ایسا لکھا جائے گا، اور اگر مرکب لکھتے ہیں تو حسن لکھا جائے گا. آگے سمجھ؟ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ حروف جب مل جائیں گے ان کو کیا کہیں گے؟ مرکب. اب یہ تختی ہے مرکبات کے والے سے. دیکھیں اوپر کیا لکھتے ہیں. اوپر دیکھیں 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، اور مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں. یعنی جس طرح ہم پیچھے پڑھا تھا نا الف با تا سا، اس طرح اپنے مرکب حروف کو بھی الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. لکھنے میں تو یہ مرکب آئیں گے
پڑھنے میں یہ مفرد کی طرح پڑھے جائیں گے. جیسے اوپر دیکھیں الف لام الف, اوپر انگلی رکھو, سارے اوپر انگلی رکھو, لام الف با الف نون الف تا الف جا الف تا الف شین الف صاد الف فا الف قاف الف جیم الف طا الف آ الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف وا الف. اب یہ میں نے صاد ضاد اور طا کو موٹا پڑھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حروفے مستعلیہ میں سے آ رہے ہیں, اس لیے ان کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. میم الف ہا الف کاف الف. اچھا, اب مفرد حروف جب لکھے جاتے ہیں ان کی شکل اور ہوتی ہے, جب وہ مرکب بنتے ہیں تو ان کی شکل اور ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, یہ ہے نون, یہ کیا ہے؟ اب اس کو میں اگر ملا کے لکھتا ہوں تو اس کی شکل بدل جائے گی, صرف ہمیں پہچان ہوگی تو اس مبتدی ہوگا, اس کا یہ سارا دڑ ختم ہو جائے گا. جیسے یہ کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ نون سین. کیا لکھا ہے؟ اب یہ دیکھیں اتنا بڑا نون لکھا ہوا ہے, لیکن جب یہ مرکب بنا ہے تو کیا ہوا ہے؟ اس کا سارا داڑھ یہ ختم ہو گیا, صرف یہ باقی رہ گیا, اور یہ نقطہ اس کے اوپر آ گیا, تو یہ کیا بن گیا؟ آگے سمجھ. اسی طرح شین لکھا جاتا ہے, یہ دیکھیں شین, لیکن جب اس کو ہم ملا کے لکھیں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی. یہ آپ نے دھیان رکھنا. پہچان کب ہوگی؟ پھر نقطوں سے پہچان کرنی ہے. کیسے پہچان ہوگی؟ جیسے شین ہے, اب شین کو میں مرکب بناتا ہوں, یہ دیکھیں شین, یہ کیا لکھا؟ الف لکھا. اب دیکھو شین کا یہ داڑھ سارا ختم ہو گیا, شین کا سارا داڑھ ختم ہوا, اور ساتھ میں کیا آ گیا؟ بات آگے سمجھ. جب مرکب بنائیں گے تو ان کی شکل بدل جائے گی, لیکن ہم نے پہچان کرنی ہے کس سے؟ نقطوں سے. جی, یہ اب جو ہے نا, یہ آگے مشق ساری آپ نے کرنی ہے, اور کل جو پچھلا سبق اور آج والا سبق آپ نے پڑھا ہے نا, یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اور ابھی سارے نا اپنی اپنی باری کے حساب سے ایک ایک لائن سب نے پڑھانی ہے, جو میں نے جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا تھا. علی حسن کھڑے ہو بھائی, یہاں سے پڑھائیں آگے جہاں سے میں نے چھوڑا.
کدھر روم میں سے سالیہ میں سے اس کو موٹا پڑھنا ہے ہاں بھائی زین اگلی والی لائن ہاں بھیا اتر رہا ادھر دیکھیں با لام با
بیٹھ جاؤ. کل آپ نے یہ ساری مشق کر کے لانی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. پیچھے جو روح پڑے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. کون کون سے روح پڑے تھے؟ نمبر 1 رفع حلقی، نمبر 2 رفع، نمبر 3 رفع اور مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں. آج تک ہم نے 5 چیزیں پڑھ لی. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ نمبر 1 رفع حلقی، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 مفرد، نمبر 5 مرکب. مفرد کیسے ہوتا ہے اور مرکب کیسے بنتا ہے؟ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 تفصیل ہماری کمپلیٹ ہوگی. اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.